बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोयद जाफ़री है। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। आज इस खित्ते के हवाले से, जनूबी एशिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से और यहाँ तक कि पूरी दुनिया के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, एक बहुत बड़ी ख़बर है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और वो है कि अमेरिका और उसके इत्तहादियों ने बिलाखिर अफ़गानिस्तान से अपनी तमाम तर फ़ौजें वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक तकरीर में किया, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, जो पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने कुछ बहुत अहम बातें की, इस बारे में हम बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उन्होंने अमेरिका से अफ़गानिस्तान से माज़रत के साथ अपनी और अपने इत्तहादियों की फ़ौजें बाहर निकालने का क्या प्लान दिया। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि वो प्लान जो है क्या वो मुकम्मल तौर पर बग़ैर किसी परेशानी के और बग़ैर किसी रुकावट के उन्होंने जिस डेडलाइन के साथ दिया उसमें पूरा हो सकता है या उसमें कोई बड़ी रुकावटें हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि उस स्पीच में, उस तकरीर में बाइडन ने कौन सा बड़ा झूठ बोला जो कि उनकी माजी की पॉलिसियों के बिल्कुल बरअक्स था। इस वीडियो में आपको ये बताएंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका ने क्या कहा और उसका पाकिस्तान की और जो है सेहत पर क्या असर पड़ता है, और अमेरिका के यहाँ से निकलने से पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सेहत पर क्या असर होने जा रहा है। और एंड में हम आपको ये बताएंगे कि आज से चंद दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था आपके साथ और आपको बताया था कि रशिया के साथ पाकिस्तान जो है उसने जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया उसके कुछ नतायज होंगे, उसके कुछ इफ़ेक्ट्स होंगे पाकिस्तान के बाकी इत्तहादियों के साथ, बाकी ममालिक के साथ। तो वो हमारी की हुई पेशन गोई किस तरह सच होती नज़र आ रही है अभी से ही। तो बात शुरू करते हैं बुनियादी तौर पर कि अमरीकी सदर जो बाइडन जो हैं उन्होंने वाइट हाउस में खड़े होकर वाशिंगटन में ये ऐलान किया कि 1 मई से ऑनवर्ड्स अमरीकी फ़ौजी जो हैं और अमरीकी इत्तहादी जो ममालिक हैं उनकी जो अफवाज है वो अफ़गानिस्तान से बिलाखिर 20 साल के तवील अरसे के बाद वापस आना शुरू होंगी और 11 सितंबर 2021 इसी साल तक तमाम अफवाज अमरीका और उसके इत्तहादियों की वो कि उनका कहना था कि हम बाहर निकाल लें अफ़गानिस्तान से। उसके लिए उन्होंने कहा कि हम इसको बहुत कोऑर्डिनेटेड करेंगे, अपनी एफ़र्ट्स को हमने इसके लिए अफ़गानिस्तान की अमन के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। बाइडन ने बताया कि 2488 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो अफ़गानिस्तान में लड़ते हुए मारे गए। उन्होंने ये भी बताया कि 20,722 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए। 1.8 खरब डॉलर से ऊपर की रकम जो है एक मोहतात तखमीने के मुताबिक जो इंडिपेंडेंट हैं वो कहते हैं कि अमेरिका की यहाँ पर इस जंग में खर्च हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने इस पैसे से 3 लाख अफ़गानी फ़ौजी जो है उनको ट्रेन किया और 3 लाख अफ़गानियों की एक फ़ौज खड़ी की जो अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान की हुकूमत की मदद कर सकती है अफ़गानिस्तान के लिए। अब जो दूसरी बात थी कि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम अब यहाँ पर ठहरने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अमेरिका इस तवील और इस कभी ना ख़त्म होने वाली जंग से बाहर निकलने का फ़ैसला कर चुका है, मगर उन्होंने एक बहुत बारीक बात की। उन्होंने एक सिर्फ कंडीशन रखी कि अगर अफ़गानिस्तान से निकलते हुए हमारे फ़ौजियों पर किसी किस्म का कोई हमला हुआ, कोई एक भी हमला हुआ, तो हम उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि आने वाली नस्लें जिन्होंने हमला किया है वो हमेशा याद रखेंगी। अब ये एक बहुत ट्रिकी बात हुआ करती है। एक तो जाहिरी बात है कि इसका कहना भी ज़रूरी है क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि जो है ड्रॉ डाउन करते वक्त या फ़ौजें निकालते वक्त आपके फ़ौजी जो हैं वो मरें, मगर ये एक चीज़ इस सारे मामले को थोड़ा सा नाइफ्स एज जिसे कहते हैं ना उस पर ला खड़ा करती है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब भी इस तरह की कोई हिकमत अमली आगे फॉरवर्ड की गई है, चाहे वो अमेरिका अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान भारत हो, तो कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो नहीं चाहते कि जंग का खात्मा हो। कुछ ऐसे अनासर हुआ करते हैं जैसे अब इस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान की और अफ़गान हुकूमत की तो जंग जारी है ही, वहाँ पर आईसिस और दाइश के मुख्तलिफ फैक्शन जो हैं वो इस वक्त जो है अफ़गान हुकूमत पर अटैक्स कर रहे हैं। उन अटैक्स जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था जिनको अफ़गान तालिबान उनकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। तो इस बात का भी इम्कान है कि शायद
وہ اس پروسیس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے تو پھر امریکہ اس کو کس طرح سے ریاکٹ کرے گا یہ تو آگے چل کے دیکھنا پڑے گا. تو یہ ایک باریک بات ہے جس کی وجہ سے یہ سارا پروسیس جو ہے 1 مئی سے 11 سپٹمبر تک اس میں پریشانی آ سکتی ہے. جھوٹ کیا بولا بائیڈن نے اس سب میں؟ بائیڈن نے جھوٹ اس سپیچ میں یہ بولا, انہوں نے کہا کہ امریکہ کے افغانستان میں جانے کے مقاصد صرف 2 تھے. ایک, اسامہ بن لادن کو پکڑنا یا مارنا. دوسرا کہ وہاں پر القاعدہ کی کمر توڑنا. انہوں نے کہا ہمیشہ سے امریکہ کے یہی مقاصد تھے اور چونکہ یہ دونوں مقصد امریکہ نے حاصل کر لیے ہیں اس لیے اب ہمارا وہاں سے باہر نکلنا ہی بنتا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ جو بھی معاملات ہیں وہ تو کبھی ختم ہونے کے نہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ امریکہ پچھلے کئی سال سے ایک ہی راہ گلاپ رہا ہے کہ وہ افغانستان میں امن کے قیام تک وہیں رکے گا. وہ افغانستان میں تب تک نہیں جائے گا جب تک افغانستان میں امن کا قیام جو ہے وہ پکا پرماننٹ نہیں ہو جاتا, سسٹینیبل جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ سسٹینیبل پیس جب تک نہیں ہوتا تب تک وہ وہاں سے نہیں جائے گا. پھر اسی حوالے سے وہ پاکستان کو بھی کہتا رہا, وہ پاکستان کے اوپر بھی جو ہے وہ الزامات لگاتا رہا کہ جی یہاں پر کیمپس ہیں, یہ کیمپس ہم نے ختم کرنے ہیں, پاکستان میں دہشت گردی کے ٹریننگ کیمپس ہیں. یہ ریٹرک وقت کے ساتھ ساتھ کچھ کم ہوتا ہوا جو ہے پاکستان کی ایفرٹس کی وجہ سے ہمیں نظر آیا. مگر آج جب بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ افغانستان میں سسٹینیبل پیس ان کے لانگ ٹرم مقاصد میں تھا ہی نہیں, اگر نہیں تھا تو خلیل زاد کون ہے, اگر نہیں تھا تو پھر پورا افغان پیس پروسیس کیا ہے, اس کی بنیاد کس نے رکھی اور کیوں رکھی. تو یہ بنیادی طور پر انہوں نے کھڑے ہو کے اسے کہتے ہیں کہ وہاں سے نکلنے کے لیے, اپنے فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, جو پاکستان ہمیشہ سے کہتا ہے افغانستان اس وقت شدید جنگ کی لپیٹ میں, اور امریکہ پھر وہی حرکت کر رہا ہے جو اس نے پہلے کی تھی جب پہلی افغان وار ہوئی تھی کہ ایک انسٹیبل ملک, ایک انسٹیبل حالات چھوڑ کر وہ یہاں سے اپنا کیا جو ہے اپنے معاملات جو ہیں ان کو چھوڑ کے اپنا کام جو چاہتا تھا وہ کر کے اور باہر نکل کے بہت شکریہ کہہ کے تو جانے کی بات کر رہا ہے. اس وجہ سے انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ جی ہمارا تو کبھی مقصد ہی نہیں تھا کہ افغانستان میں عمل ہو, جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ, براک حسین اوباما, یہ سب لوگ یہی بات کرتے آئے. بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کیا بات کی. پاکستان کے حوالے سے جو بائیڈن نے جو بات کی وہ انتہائی تو نہیں, کافی حد تک پریشان کن ہے. انہوں نے وہی جملہ کہا جس سے پاکستان اور پاکستانیوں کو شدید چڑ ہے. اب پاکستانی وہ جملہ سن کے ان کے کان پک چکے ہیں اور وہ جملہ ہے ڈو مور. And we'll ask other countries in the region to do more to support Afghanistan, especially Pakistan. یہ وہ 2 لفظ ہیں جو پاکستان کی ہر حکومت کو امریکہ سے سننے پڑتے ہیں, چاہے وہ سونے کی تھالی میں ان کو منو سلوا ہی لا کر کیوں نہ دے دیں. امریکہ بہادر کبھی پاکستان کی ایفرٹ سے خوش نہیں ہوا, اور یہ اچانک چونکہ پچھلے دنوں آپ دیکھیں پچھلے 2-3 سال سے جب سے افغان پیس پروسیس بہت اچھے سے طالبان ٹیبل پر آ گئے تو امریکہ بہادر کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے یہی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان نے تو کمال کر دیا, پاکستان کا افغان پیس پروسیس میں بہت کمال رول ہے, پاکستان جو ہے وہ اس سارے خطے کو امن اور سٹیبلٹی کے لیے پاکستان کی گراں جو ہیں وہ خدمات ہم ان کو اکنالج کرتے ہیں. مگر آج اچانک وہ سب کچھ بدل کے ڈو مور کی طرف چلا گیا. وہ اس وجہ سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اس طرف لے کر آتا ہوں کہ یہ اچانک امریکہ کا رویہ اور تیور کیوں بدل رہے ہیں, چاہے ہلکے سے, مگر ڈپلومیٹک لینگویج میں یہ بہت میٹر کرتا ہے. یہ اس وجہ سے بدل رہے ہیں, وہی بات جو میں نے آپ کو وارن کیا تھا پچھلے ولاگ میں جب روس کے ساتھ پاکستان نے دوستی کی پینگیں بڑھائی تھیں. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایوری تھنگ کمز ایٹ اے کاسٹ, اور پاکستان اور روس کے جب پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارے آپس میں تعلقات پرائیورٹی ہیں, تو میں نے کہا تھا کہ اس کے بیک لیش آئے گا خاص طور پہ مغرب سے, اور وہ مغرب سے بیک لیش آنا شروع ہو گیا ہے. امریکہ بہادر کے تیور اور ان کی زبان میں بھی تبدیلی آ گئی ہے. اب امریکہ بہادر کو لگتا ہے کہ پاکستان کو ڈو مور کی ضرورت ہے, پاکستان کو مزید کوشش کرنے کی ضرورت ہے افغانستان میں امن کے قیام کے لیے اور اس کی سٹیبلٹی کے لیے. مزید بنا انہوں نے ایک اور بات کی جو روس اور چائنا میں جو افغان پیس کے وجہ سے بات ہوئی, جب وہاں پر کانفرنس ہوئی تو انڈیا کو نہیں بلایا گیا کیونکہ روس اور چائنا دونوں کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا کیا لینا دینا, نہ وہ بارڈر شیئر کرتا ہے, اس کے کوئی سٹیکس نہیں. مگر امریکہ نے, آج بائیڈن نے کہا کہ انڈیا کے بھی سٹیکس ہیں اور انڈیا کو بھی اس معاملے میں انوالو کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ دوسری بات آ گئی کہ اس نے ہمارے دشمن کو اس معاملے میں انوالو کرنے کی بات کی. تیسری بڑی انٹرسٹنگ بات اس حوالے سے جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ تحریک طالبان اچانک سوئے ہوئے جاگے کل,
تحریک طالبان کہاں سے فنڈنگ آتی ہے, پاکستان میں رائٹ ونگ جو ہے اس کو کون سی بین الاقوامی یا لوکل جگہوں سے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. اچانک ان کو بیٹھے بیٹھے ان کو بھی ہوش آ گئی ہے یہ روس کے معاملے کے بعد. اور آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ جاتے جاتے اس حوالے سے, یہ نہیں کہوں گا کہ کیوں ایسا ہوا, ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میں شمالی وزیرستان رپورٹنگ کے لیے ہم لوگ گئے ہوئے تھے. تو وہاں پر ہمیں انہوں نے بہت ساری جگہوں پر جہاں پر جنگ جاری تھی وہاں پہ لوگوں سے ملوایا. شام کو ہم واپس جہاں پر ہمیں ٹھہرایا گیا تھا وہاں پر آ رہے تھے, تو رستے میں اور میرا ایک دوست, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, اب وہ اس دنیا میں نہیں, ہم لوگوں نے ایک بالکل تہ و تیغ ہوا ہوا, تباہ ہوا ہوا ایک مدرسہ سا دیکھا. تو جب ہم نے پوچھا پاک فوج سے وہاں پر جو ہمارے ساتھ جو ہمیں لے کے گئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ مدرسہ وہ ہے جہاں پر طالبان جو ہیں ان کی ٹریننگ بھی ہوتی رہی, اور اینڈ میں یہاں پر اتنی سخت لڑائی ہوئی کہ ہمیں اس کو بومب کر کے تو مکمل طور پر ملیامیٹ کرنا پڑا. بس اس کی کچھ باؤنڈری والز رہ گئی ہیں. تو جو باؤنڈری والز تھی اس کے ساتھ اس کا وہ جو افتتاح والا ہوتا ہے وہ ابھی بھی باقی تھا. بہت خوبصورت اس کی سفید اور نیلے رنگ کی سنگ مرمر کی زمین تھی. اس میں اس کی جو افتتاح تھا, اس کے جو پیسے دیے ہوئے تھے وہ سعودی عربیہ کے ایمبیسڈر نے انوگریٹ کیا ہوا تھا, وہ وہاں پر شمالی وزیرستان میں وہ والا مدرسہ, جس کی دیکھ کر ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی. خیر یہ ایک محض اتفاق کی بات ہے کہ اس ولاگ میں اس کا ذکر آ گیا. البتہ پاکستان اور پاکستان کے ارد گرد کے ممالک کے لیے آئندہ آنے والے 6-7 مہینے بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر افغانستان میں کیا ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.